بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری جو چل رہی ہے وہ دیدار خداوندی کے بارے میں چل رہی ہے۔ جی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ دیدار کے سرے سے انکاری ہیں، جی حتیٰ کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے بھی انکاری ہیں، جی اور ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدار خداوندی نہیں کیا۔ جی اس کو کچھ آگے بیان آئے گا۔ ان کی ادلہ میں سے مشہور دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ جی تو آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں اور نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ جی تو لہٰذا یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ جی یہ ان حضرات کی ادلہ میں سے ایک جو رؤیت کے انکاری ہیں۔ جی ہم جو ہیں وہ آخرت میں تو رؤیت کے بارے میں اتفاق ہے جی ہمارے ہاں، اور راجع یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج دیدار خداوندی کیا۔ جی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ جی رہا مسئلہ اس آیہ مقدسہ کا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ادراک کے معنی مطلق رؤیت کے ہیں ہی نہیں۔ جی ادراک کا مفہوم اور مطلب صرف دیکھ لینا نہیں ہے جی کہ آپ لا تدرک الابصار کی بنیاد پر نفس سے رؤیت کی نفی کریں۔ جی لا تدرک الابصار کے معنی یہ کریں کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں پاتی، جی نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ جی ادراک کے معنی تو یہ ہے ہی نہیں۔ ادراک کے معنی کتب لغت کے اندر یہ موجود ہیں، مفسرین نے بھی ان کے معنی کی نشاندہی کی ہے۔ جی ادراک کے معنی احاطہ کے ہیں۔ جی لا تدرک الابصار ای لا تحیطہ الابصار، جی جی وہو یدرک الابصار وہو یحیط الابصار۔ جی لا تحیطہ الابصار وہو یحیط الابصار، نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ معنی نہیں ہے۔ جی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جی نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جی وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے، جی وہ ساری نظروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جی جی تو اس آیہ مقدسہ سے رؤیت کی نفی پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ جی بات آپ سمجھے؟ جی تو یہاں پر ایک چیز کا ذکر میں موجودہ حالات میں ضروری سمجھتا ہوں، اور ویسے تو مناسب ہے لیکن موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار کے جب تراجم کا معاملہ آیا تو مختلف لوگوں نے مختلف معنی کی، جی حتیٰ کہ وہ لوگ جو رؤیت کے قائلین ہیں معنی کرتے ہوئے ان کے بھی پاؤں پھسل گئے۔ جی جی حضرت فاضل بریلی نے یہاں پر معنی اس کے یہی کیے ہیں لا تدرک الابصار کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی جی یہ بالکل وہ ترجمہ ہے اور وہ معنی ہے جو فکر اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے، جی اور مفسرین کرام کی اس پہ تصریحات ہیں۔ جی جی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو جو حقیقت ہے کہنے کو کہا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں جی ایک جانب جو ہے حضرت فاضل بریلی پر اعتراضات جی اور دوسری جانب ان کے
तर्जुमा की तारीफ़, तो आपने इस बारे में पहले भी मुझसे पूछा था, तूने पूछा था जी और न भी पूछा हो तो वो रिसाला मौजूद है, सबके सामने मौजूद है PDF की सूरत में। तो ये या तो बहुत बड़ी जहालत है या बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जी ना तो हम जहालत का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, जी ना हम प्रोपेगेंडे को मुंह दे सकते हैं। यानी आप ये बात कर रहे हैं किसी गलत रवश पर चलने वाले को ये कह रहे हैं कि तेरी गलत रवश के ये नताइज बरामद होंगे। जी तुम्हारी गलत रवश तुम्हारी सवारी को, तुम्हारे अंदाज को, तुम्हें, तुम्हारे काफिले को जी फलां गहरे गड्ढे में जाके गिरा देगी। जी अब वो ऐसा जाहिल है या ऐसा साजिशी है, जी वो उठ के कहते हैं जी मुझे करमदीन ने कहा कि तूने फलां गड्ढे में गिरना है, जी तू लाजमी तौर पे फलां गड्ढे में गिर रहा है, तू फलां गड्ढे में गिरेगा, उससे मुझे वादे वईदे किए हैं। जी तो आप इसका क्या जवाब देंगे? ऐसी जहालत का आप क्या जवाब देंगे और ऐसी साजिश का आप क्या जवाब देंगे? असल बात तो ये है कि फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने उसके अंदर भी इस बात की तसरीह की है और वो तसरीह आज भी मौजूद है जी कि फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के का जो तर्जुमा है कंजुल ईमान, हमने उसकी तारीफ़ की, करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। जी और आप देख ले इस मौजू पर, इस मसला पर भी मुझ पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि मैं उनका लाजमी तौर पे तज़किरा करूं और मैं ज़रूरी तौर पे जो है वो उनके बारे में बयान करूं कि उन्होंने बहुत अच्छा तर्जुमा किया है। जी लेकिन एक खूबी और कमाल मौजूद है। जी जब खूबी और कमाल मौजूद है तो वो कौन सा हक परस्त है जो खूबी और कमाल का इनकार करे? जी बात आप समझ? जी जी वो बंदा हक परस्त नहीं है जो खूबी और कमाल के होते हुए भी उसका इनकारी हो। जी और बिलखुसूस जब हमारे अकाबिर की और हमारे बुज़ुर्गों की, जिनकी मनहज पे हम चल रहे हैं, जिनकी रवश पे हम चल रहे हैं, जी जिनकी फ़िक्र के पीछे हम रवां दवां हैं, जी हम उनकी खूबियाँ बयान नहीं करेंगे तो किसकी खूबियाँ बयान करेंगे? जी ठीक है। लेकिन ये यार लोगों का प्रोपेगेंडा है। मैंने एक शख्स को सुना, वो मिंबर पे कूद रहा था, कह रहा था जी मैं अब सारा सफ़र मुज़फ़्फ़र जो है वो मैं इस मौजू को छोड़ूंगा नहीं। जी तो मैंने सुना तो मैंने कहा रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे कूदने वालों को देखा था जी और हुजूर को अफसोस हुआ था, और तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हुजूर को अफसोस हुआ होगा कि ये लोग मिंबर पर बैठकर जो मेरी मसनद है जी वहाँ पर बैठकर बजाय इसके कि हिदायत का प्याम दे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जी बजाय इसके कि इस्लाह करें इफसाद के लिए कोशा है। जी बात आप समझे? जी तो इसमें कोई शक नहीं है, ना हमने किसी से सच्चाई का और सदाकत का सर्टिफिकेट लेना है, जी नंबर 1, ना हमें इस टोले ने देना है, नंबर 2, नंबर 3, ना इस टोले का सर्टिफिकेट हमारी नज़रों में मोतबर है। जी जी वो तो ये समझ रहे हैं ना कि हम करार देंगे जी इनको, फलां करार देंगे, तो जब इनका ये पास होंगे हमारी नज़र में आप दे दें तो जब भी वो मरदूद है। जी इसलिए कि आप साजिशी लोग, आप नाम नेहाद टोला हो, जी चाहे वो फाजिल बरेली की फ़िक्र की बात हो जी या वो सुन्नियत की तर्जुमानी की बात हो। जी ये दीन है, ये मसलक है, ये सोच है, ये ईमान है कि आप सुबह शाम प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आते। आपका दीन और ईमान के वो प्रोपेगेंडा है। आपको एक शख्स ये कह रहा है कि आपने सादात किराम की नफ़रत में, बुग़्ज़ में जिस रवश को अपना लिया, इस रवश से कोई नहीं बचेगा। जी यही खुलासा है मुहर्रिफ कौन का। जी 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 उसके अंदर तसरीह है, एक से ज़ायद बार इस बात की तसरीह है कि आप की इस रवश की वजह से कोई नहीं बचेगा। मैंने हज़रत फाजिल बरेली रहमत की तो सिर्फ मिसाल पेश की है ना जी। जी जी इस ज़िमन में और इस रवश का शिकार फ़कत फाजिल बरेली नहीं, जी सैकड़ों बल्कि हज़ारों आइम्मा इसका शिकार होंगे। जी
کہ جو منہج انہوں نے اپنا لیا، جو ان کے مزاج کے خلاف بات ہے وہ تحریف ہے، جی اور بالخصوص سید زیادہ کرے وہ تو تعریف بنے گی ہی بنے گی۔ جی تو یہ پروپیگنڈا باز لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، باقی ان کا روٹی پانی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جی باقی جو خوبیاں، جو کمالات جس شخص میں بھی ہوں، بالخصوص حضرت فاضل بریلوی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب اس پہ بھی جناب اعتراض ہے۔ جو فاضل بریلی کہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر چور ہے، جو فاضل بریلی کہے اس کے دل کے اندر چور ہے، تو مطلب بات وہی ہوئی نا جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ سچائی سے جیت نہیں سکتے، آپ ان کے پیچھے چلیں تو جیت سکتے ہیں، وہ ان کے پیروکار بن جائیں، ان کی اتباع میں رہیں جی تو راضی ہیں، ورنہ راضی نہیں، سچائی پہ راضی نہیں ہے۔ جی 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 تو اب فاضل بریلی کہنا یا فاضل بریلوی کہنا اگر یہ بھی بغض کی علامت ہے تو پھر جو سرٹیفکیٹ آپ نے دینا ہے وہ نہ ہمیں چاہیے نہ ہماری نظروں میں معتبر ہے۔ جی بات میں جو کر رہا تھا، جو خوبیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو انکاری ہے رؤیت کا، جی میں ان کی بات نہیں کر رہا، جی ان کی فکر ہی الگ ہے۔ جی جب ان کی فکر الگ ہے، اب ان کا ترجمہ ان کی فکر کی ترجمانی کرے تو اب ترجمہ پر اعتراض نہیں ہے۔ نہیں ہوگا جی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ایک وہ شخص ہے جو رؤیت باری کا قائل ہے، جی رؤیت باری کا قائل ہونے کے بعد اب وہ ترجمہ قرآن کرتا ہے اور اس کی فکر سے متصادم ہے، اعتراض اس پر ہوگا۔ جی جی دوسرے شخص پر اعتراض ہے لیکن اس کی فکر پر ہے، جی جی اس کا کیا ہوا ترجمہ جی جی اس کی فکر کا ترجمان ہو جی تو اب ترجمہ پر اعتراض نہیں کریں گے، اس کی فکر پر اعتراض جی کریں گے۔ اب ایک جانب رؤیت کے قائلین ہیں جی جی اور رؤیت کے انکار کو اہل سنت سے خارج مان رہے ہیں، جی لیکن تراجم ایسے کر رہے ہیں کہ جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ رؤیت کا انکار کر رہے ہیں۔ جی تو مفسرین کرام نے ادراک کے معنی کی تصریح کی ہے کہ ادراک کے معنی مطلق رؤیت کے نہیں ہیں بلکہ احاطہ کے ہیں۔ جی لا تدرک الابصار ای لا تحیطہ الابصار وہو یحیط الابصار، نظریں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں جی لیکن ساری نظریں وہو یحیط الابصار، الابصار پر الہم برائے استغراق، جی جی وہ ساری نظروں کا ساری نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جی اور اسی بات کی طرف اشارہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ جی تو بہرحال یہاں پر جو بالخصوص ابھی اس وقت یہ جو پیرا ہے، اس پیرا میں بیان ہے خواب میں رؤیت باری تعالیٰ کا، جی تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ جی جی صحیح کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جی کہا جواز ہے۔ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی تو میں نے چونکہ جو منکرین ہیں وہ اس آیہ مقدسہ سے استدلال کرتے جی ہیں جی تو ان کے استدلال کا میں نے جواب دے دیا جی کہ آپ انکار نہیں کر سکتے، انکار تب کر سکتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، ادراک کے معنی لفظ رؤیت کے ہوں۔ جی جی جب ادراک کے معنی لفظ رؤیت کے نہیں ہے، احاطہ کے ہیں، جی احاطہ کا دعویٰ ہم بھی نہیں کرتے۔ جی بات سمجھے؟ جی اور اور اس ذات باری تعالیٰ اس ذات باری کے تعالیٰ خواب میں کے خواب میں دیکھے جانے میں بھی دیکھے جانے میں اختلاف ہے اختلاف ہے اور صحیح اور جواز صحیح ہے اور صحیح جواز ہے۔ اور محض جواز نہیں ہے، جی فرما رہے ہیں کہ جو اسلاف ہیں، سلف صالحین ہیں، جی ان میں سے ایک بڑی تعداد سے منقول ہے۔ جی اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کی جانب آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا کہ صوفیاء کے کشف اور ان چیزوں کے جو انکاری ہیں، جی جی اب یہ حضرات کس بات کے کہ کن باتوں کو لے کر گھوم رہے ہیں؟ وہ جی اس بات کو عقل نہیں مانتی، اس چیز کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جی آپ کی اگر وابستگی صوفیاء سے ہے جی تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں جی آپ صوفیاء کے معاملات کا انکار نہیں کر سکتے۔ جی آپ صوفیاء کی کرامات کا، اولیاء کی کرامات کا، صوفیاء کی معاملات کا، جی کشف کا وغیرہ، جی اس کا انکار زمینی حقائق کا انکار ہے۔ جی بھئی یہاں پر صدہا لوگ معاذ اللہ آپ کیا کہیں گے، یہ باشرہ ہونے کے باوجود
وہ اپنے بارے میں کیا جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. یہاں مناسبت یہ ہوئی کہ ایک ہے جواز. جی جی جواز کے بارے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں دلائل کی روح سے. جی جی شیخ موقف فرماتے ہیں سلف صالحین کی ایک بڑی اکثریت سے منقول ہے. جی اب جب منقول ہے تو اب کیا کہو گے؟ نہیں سمجھ رہے بات. جی جی اب زمینی حقیقت ہو گئی نا. جی جی بھائی کرم دین جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جی جب ادلہ کی بات ہو تو ایک بندہ کہہ رہے کر سکتا ہے، دوسرا کہہ رہے نہیں کر سکتا. کرم دین کے سامنے وہ کام آیا اور اس نے کر دکھایا. جی زمینی حقیقت ہے. جی اب اس کا انکار کیسے کیا جائے گا؟ جی مطلب یہ کہ دلائل میں تشنگی باقی رہ گئی، جی کوئی کمزوری باقی رہ گئی. جی بات آئی آپ کے ذہن جی. میں؟ تو شیخ محقق علیہ رحمت نے اسی اسلوب کو اختیار کیا، جی اسی منہج کو اختیار کیا. کیا کہ بھئی اختلاف ضرور ہے، جی لیکن جب اس قدر سلف صالحین سے منقول ہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جی جی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل علیہ رحمت. اب امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام، جی جی اور معاذ اللہ یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس امام کی مروی حدیثیں مان لیتے ہو. جی وہ امام کہتے ہیں میں نے خواب میں ذات خدا بندی کا دیدار کیا. جی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں یہ جائز نہیں ہے. وہ کہہ رہے میں نے دیکھا ہے، واقع ہے. جی آپ کہہ رہے جائز نہیں ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی آپ شیخ محقق کے اسلوب کو سمجھیں. جی پہلے کہا کہ جواز میں اختلاف ہے، جی بعض مجوزین ہیں بعض مانعین ہیں. جی جی شیخ محقق کہہ رہے ہیں میں مجوز ہوں. جی بھائی آپ کیوں مجوز ہیں؟ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں جب واقع ہے تو پھر انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی ایک بڑی تعداد سلف صالحین کی جی ان سے منقول ہے، جی ان سے منقول ہے. جی تو جب ان سے منقول ہے تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جی. بات سمجھے نا؟ جی. حضرت امام محمد بن حنبل سے منقول ہے، امام جی. حنیفہ سے منقول ہے، جی. ابن سیرین اس کی تصریح کر رہے ہیں. جی. یہ مثال پیش کی ہے. ورنہ صوفیاء کرام کے آپ احوال میں پڑھیں تو صدہا ایسے آپ کو بزرگ ملیں گے. فقط صوفیاء نہیں، جی. یہ جو بزرگ ہیں علماء ہیں جی صدہا ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے میں نے ذات خدا بندی کا دیدار کیا. جی جی اب جب یہ منقول ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جائے گا؟ جی جی نہیں سمجھ رہے آپ جی. بات کو؟ مانا اور اور سلف سے سلف سے اس کی نقل اس کی نقل کثرت سے آئی ہے. کثرت سے آئی ہے. ابھی ایک دو مثالیں پیش کر کے جی. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیوں ذکر کیا. جی جواز اور بات ہے جب نقول آ گئی ہیں جی اور سلف صالحین جن پر ہمیں اعتماد ہے اور ہمیں ان کے معاذ اللہ جھوٹ کے بارے میں کوئی ہمیں گمان نہیں ہے، جی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیدار کیا. جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں ناجائز ہے؟ ناجائز کیسے ان کے لیے واقع ہے؟ جی. مانا کریں امام احمد بن حنبل سے منقول ہے امام احمد بن حنبل سے کہ آپ نے کہا آپ نے کہا رب العزت کو رب العزت میں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں پوچھا دیکھا اور پوچھا اے میرے اے پروردگار میرے پروردگار سب سے افضل سب سے عبادت افضل سب سے افضل اور تیری جناب اور تیری کی جناب راہوں میں سے راہوں میں سب سے قریبی راہ کون سی ہے؟ سب سے قریبی راہ کون سی؟ اس کریم نے فرمایا اس کریم نے فرمایا قرآن مجید کی قرآن تلاوت. مجید کی تلاوت. یہ اس کو پلے سے باندھا جائے، اس سے قریب ترین طریقہ کوئی نہیں ہے. یہ کلام باری تعالیٰ ہے. جی تو کلام باری تعالیٰ کے ذریعے، صفت باری تعالیٰ کے ذریعے جی جی جو تم اس ذات کا قرب اختیار کر سکتے ہو، جی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. لہذا تلاوت قرآن کو اپنا مشغلہ بنایا جائے جی اس کے قرب کے لیے. جی میں نے خود بعض معاملات اور بعض احوال مجھ پر طاری ہوئے اور میں نے محسوس کیا کہ بہت سے کام کر کے جو میرے جی. معاملات وہ حل نہیں ہوتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ حجابات وہ نہیں ہٹ رہے. تو میں نے قرآن عظیم کی جانب اپنی توجہ کو بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دو دنوں میں وہ مسائل اور وہ چیزیں میری حل ہو گئی. اس سے بھی مجھے اس بات کا یقین ہوا، مطلب ویسے تو معلوم ہے جی لیکن ولاکن لیطمئن قلبی بھی ایک درجہ ہے نا جی. جی تو اس سے مجھے یقین ہوا کہ قرآن عظیم کی خدمت، قرآن عظیم کی تلاوت، قرآن عظیم سے تعلق، اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے ذات خدا بندی کا کے قرب حاصل کرنے. جی بات سمجھے؟ جی
اور امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے منقول ہے کہ آپ نے آپ نے 100 بار 100 بار رب العزت کو خواب میں دیکھا. رب العزت کو خواب میں ابن دیکھا. سیرین ہے ابن جو سیرین اکابر تابعین سے ہیں اکابر اور تابعین سے. علماء تعبیر خواب تعبیر خواب کے مقتدا ہیں. مقتدا ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کہتے جس ہیں شخص نے جس شخص نے ذات باری تعالیٰ کو ذات باری خواب میں تعالیٰ کو دیکھا خواب میں دیکھا جنت میں جائے گا جنت میں جائے اور گا ہر غم اور ہر غم اور افسوس سے دکھ افسوس سے سے نجات حاصل کرے گا. نجات حاصل کرے. سمجھی بات کو. جی جو حضرات مانعین ہیں ان کی گفتگو بعد میں کرتے ہیں. جی یہ گفتگو اتنی کافی ہے جی کہ حاصل گفتگو یہ ہے کہ جائز ہے. جواز کی دلیل کیا ہے؟ جی جواز کی دلیل یہ کہ نہ وقوع موجود ہے. جی بات سمجھی. جی جب وقوع موجود ہے تو اب جواز کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی جی اگلا جو مرحلہ ہے جی وہ ہے ان حضرات کے اعتراض کا جی جو عدم جواز کے قائل ہیں. جی لائٹ گڑبڑ کری اس لیے روک رہا ہوں. جی ٹھیک ہے نا.